الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے کل پہلا رکوع قرآن پاک کا پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا، تو آج دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ کا۔ تو انشاءاللہ اس طرح سلسلہ جاری رہے گا، اور جو بات ہوگی انشاءاللہ العزیز قرآن کے اندر رہتے ہوئے ہوگی یا حدیث کے مطابق ہوگی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز جو کسی شخصیت کی دل آزاری ہو، جس سے یا جس کے اندر کوئی بھی فرقہ پرستی کا عنصر واضح ہو۔ تو ان چیزوں کو بالکل ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اور نہ انہی کے اوپر کوئی بات کریں گے۔ ہم صرف اور صرف بات وہ کریں گے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب سید المرسلین، امام کعبہ، امام کائنات، امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور جو بات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، کیونکہ کلام اللہ یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی سے کی اور ہمیں تک پہنچانے کے لیے، تو ہم بات ہی وہ کریں گے انشاءاللہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری خطبہ میں، حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا آخری والا، اس میں فرمایا تھا کہ اے لوگوں سن لو جو سن رہے ہو، اور جو نہیں سن رہے ان تک پہنچا دینا، شاید میں اگلے سال آپ لوگوں میں نہ رہوں۔ تو اس وقت فرمایا تھا کہ سب سے بہترین گروہ میرا ہے، جو میرا اور میرے صحابہ کا پیروکار ہوگا وہی بہترین گروہ ہوگا۔ تو تم لوگوں میں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان کی حفاظت کرنا، ایک میں اپنے اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ تو لہٰذا ہم وہی بات کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ میں فرمائی تھی کہ قرآن کی بات کریں گے، اور کسی بھی اور بات بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کا انداز اپنا اپنا ہے سوچنے کا، کوئی کس طرح سوچ رہا ہے، کوئی کس طرح سوچ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ مختلف قسم کی سوچیں رکھتے ہیں، تو ان کو برا کہنے کی بجائے یہ اندازہ کر لیں آپ کہ ان کے پاس اسی طرح کی بات پہنچی ہوگی تو وہ کر رہے ہیں۔ تو جب ان کے پاس جو بات پہنچی وہ اسی کے مطابق کر رہے ہیں، تو ان میں ان کی غلطی نہیں ہے، وہ بات پہنچانے والے کی غلطی ہے جس نے وہ بات ان تک غلط طریقے سے پہنچائی۔ تو لہٰذا یہ بات ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کیوں سوچ رہا ہے۔ ہم صرف بات کریں گے قرآن پاک کی، احادیث کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذرے کی، ان کی سنتوں کی جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں، مومنین بنیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے والا سلوک کریں، اور جب کسی سے بات کریں تو حسن خلق سے، اخلاق سے، ایک اچھے طریقے سے، معزز طریقے سے کریں تاکہ سامنے والا سنے۔ باقی وہ ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو کم سے کم یہ تو اندازہ ہو کہ جو بات کرنے والا ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے بات بتا رہا ہے، اس کی سننی چاہیے۔ تو اس لیے میرا کہنے کا، یہ بریف کرنے کا مطلب تھا کہ ہم جو بھی ہمیشہ بات کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ ذوالجلال والاکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کریں گے، اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، نہ کسی فرقے کے بارے میں، نہ کسی شخصیت کے بارے میں۔ تو لہٰذا میں شروع کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو اللہ کی ذات پاک فرماتی ہے کہ جن لوگوں نے میری ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بتائی ہیں، تو ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں گمراہ خبردار کرو یا نہ کرو،
وہ ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ہم نے ان کے لیے عذاب عظیم رکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر وہ نہیں، دراصل وہ نہیں جانتے، خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور خبردار یہی لوگ ہیں جو مفسدین ہیں، جو فساد والے ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں، ہم تو صلح گو لوگ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہی فسادی ہیں اور یہی فساد پھیلانے والے ہیں، اور ان کا شعور، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جس طرح یہ لوگ پہلے ہم سے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم بھی انہی کی طرح بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو حالانکہ خبردار حقیقت یہی ہے کہ یہ خود ہی بیوقوف ہیں، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو جب یہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس، تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو اصل میں آپ ہی کے ساتھی ہیں۔ اپنے دوستوں کو جا کر شیطانوں کو یہ بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس جب گئے تھے تو ہم ان کے ساتھی نہیں تھے، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اصل میں ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی کے ساتھ مذاق کیا ہے، ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ لا علم لوگ ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد برق یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قالوا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کو ان کے نور بصیرت سے محروم کر دیا، ان کی آنکھوں کی روشنی لے لی، اور انہیں اس ماحول میں چھوڑ دیا، اور طریقوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ بہرے گونگے ہیں، یہ بہرے صم بکم عمی فاہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو سنتا نہیں، کچھ دیکھتے نہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے،
اندھیرے میں ٹانگ کٹوئیاں مار رہے ہیں۔ یا ان کی مثال اس طرح سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہوئی اور کے ساتھ اندھیری گٹاش آ گئی اور کڑکدار چمک بھی، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور چمک سے ان کی حالت بری ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچکلے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بھی بالکل ان سے چھین لیتا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ تو یہ تھا آج کا رکوع سر، دوسرا رکوع سورۃ بقرہ کا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا کلام پر حق ہے۔ قرآن پاک کو جب بھی پڑھنا ہے تو صرف تلاوت نہیں کرنی، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار لگا ہو کہ ہر گھر میں ایک دو حافظ ہیں، اور جس کا دل چاہتا ہے کہ ان کو مسجدوں میں ڈال دیتے ہیں، مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں، قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں، اور آخر میں پھر وہ کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں، امام بن جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ قرآن کے حافظ ہیں لیکن ان کو ایک لفظ کا بھی نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا سب سے بہترین عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو سمجھنا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ خالی پڑھنے سے زیادہ ضروری اس بات کی اہمیت ہے کہ اس کو سمجھ آئے اللہ سونے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہم سے کیا کہا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بیان کر کے فرمائی ہیں پچھلی امتوں کی۔ اس لیے اس کو قصص الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا نام دوسرا نام قصص الانبیاء ہے، کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوا، جو ہوتا رہا، جو ہو رہا ہے، سب اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کا احاطہ اس کے اندر ہے۔ لیکن تب پتہ چلے گا نا جب ہم اس کے معنی کو جانیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، تھوڑی تعلیم دیں، لیکن جتنی دیں وہ پورے اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق ان کو سمجھا کر ان کو یہ بتائیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ چند ایک لفظ ایسے ہیں قرآن پاک کی، اگر وہ سیکھ لیں بچے تو آگے آٹومیٹکلی الحمدللہ ان کو معنوں کا پتہ چلتا جائے گا۔ تو جب ان کو معنوں کا پتہ چل جائے گا قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں سے، اپنے مومنین سے کیا فرمایا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کیا ہے، تو الحمدللہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنے گے۔ یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا۔ نماز آپ نے ادا کرنی ہے، اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کیا بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے، کیونکہ پوری نماز ایک دعا ہے۔ تو دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ جب آپ کو مانگنے کا پتہ ہوگا کہ آپ فلاں چیز مانگ رہے ہیں تو آپ کے احترام میں اور آپ کے معذب پانے میں بہت زیادہ بہتری آئے گی، آپ اور شدت سے مانگیں گے۔ پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن سکے۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس طرح پڑھیں گے قرآن پاک کو، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور بچوں کو بھی اس طرح پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز 1,000,000% آپ کے بچے صحیح مسلمان، صحیح مومنین بنیں گے۔ تو ضروری ہے، یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، لیکن ان کو سمجھائیے کہ دین کیا ہے۔ قرآن کی تعلیم دیجیے، ان کو سمجھائیے کہ قرآن کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ نماز کی تعلیم دیجیے اور ان کو سمجھائیے نماز میں کیا ہے، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، نماز پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر مصلحت کیا ہے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم نماز، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا اور اللہ رب العالمین کا ایک تعلق ہے، اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں،
انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو میں. اجازت دیجیے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.